بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اگر حالت سجدہ میں سجدے کو نماز کی معراج سمجھتے ہوئے خدا کی قربتوں کو محسوس کرنا چاہے تو بعید نہیں کہ اسے یہ اندازہ ہو کہ سمت میں جو قید ہو گیا وہ خدا نہیں ہوتا، جو چاروں سمتوں پر مالکیت رکھتا ہو اسے خدا کہتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ مقدس امام علیہ السلام گزر رہے تھے ایک ایسے باغ کے قریب سے جہاں آپ نے غلام کو اس طرح مشاہدہ فرمایا کہ خود ایک لقمہ روٹی کا استعمال کرتا اور ایک لقمہ سامنے بیٹھے ہوئے حیوان نجس یعنی کہ کلب کو ڈال دیتا۔ امام قیام فرماتے اس کے عمل کو مشاہدہ کرتے، ایک لقمہ، دو لقمے، تین لقمے، آپ نے مشاہدہ کیا کہ ہر ایک لقمے کے ساتھ وہ انصاف کر رہا ہے، ایک خود لیتا ہے، ایک اسے کھلا دیتا ہے۔ امام علیہ السلام داخل باغ ہوئے اور ارشاد فرما کے داخل ہوئے کہ کیا تم ہمیں اپنے باغ میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہو؟ کیا کریم حسین، کیا مہربان حسین۔ ہم اور آپ تو شاید پوچھنے کی زحمت نہ کریں مگر امام ایک غلام سے بھی پوچھ رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ میں مستقبل کی پوری بشارت موجود ہے۔ کیا میں تمہارے باغ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ جبکہ یہ باغ کا مالک نہیں ہے، باغ کا ملازم ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، امام کا احترام کیا، سلام کیا۔ امام نے اس کے اس عمل کی تعلیل دریافت فرمائی، وجہ پوچھی، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نارملی انسان حیوان کو کھلا دیتا لیکن اس طرح کھلانا کہ ایک خود کھائے، بہت غور کیجئے گا۔ آج کل بہت بڑا مسئلہ ایسے علاقوں میں کہ جو ترقی یافتہ کہے جاتے ہیں کہ کیا گھروں میں ڈاگ کو پال سکتے ہیں اور کیا اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا سکتے ہیں؟ یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ خلق خدا سے محبت اور ہے اور طہارت کا مسئلہ اور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حیوانات کی اقسام کا مسئلہ بھی مختلف ہے۔ کون سا حیوان کس مصرف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس اعتبار سے اس کے گھر میں رکھے جانے کا حوالہ۔ خیر میں فقہی مسئلہ بیان نہیں کر رہا، بس ایک اشارہ مکمل کیا۔ یاد رکھیے گھر کے باہر اگر آپ نے کوئی حیوان پالا ہوا ہے، اسے آپ اگر خوراک کھلاتے ہیں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ امام نے اس سے سوال کیا، وہ کہتا ہے مولا سے کہ مولا میں نے آپ کے جد کا فرمان سنا تھا۔ کیا فرمان سنا تھا؟ کہتا ہے آپ کے جد کا فرمان سنا کہ ادخال السرور فی قلب المومن افضل الاعمال بعد الصلاۃ، نماز کے بعد سب سے افضل ترین عمل کہ کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دی جائے۔ نماز کے بعد سب سے افضل عمل کہ کسی مومن کے دل کو راضی کیا جائے۔ تو یا ابا عبداللہ، میں اس قابل تو نہیں کہ مومن کو راضی کر سکوں۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اس باغ کے مالک کا ملازم، غلام، اور یہ حیوان کلب بھی اسی باغ کے مالک کا غلام یعنی کہ پلا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک لقمہ اسے روٹی کھلا کے اپنی روٹی میں سے اس کے دل کو خوش کر کہ شاید وہ ثواب حاصل کر۔ اللہ اکبر۔ سرکار سید الشہداء نے باغ کے مالک کو بلوایا، باغ کے مالک سے اس غلام کو خرید لیا۔ باغ کے مالک نے مولا کی آمد کی برکت سے باغ کو آپ کے نام پر ہبہ کر دیا۔ امام نے غلام کو آزاد کر کے باغ اس غلام کے حوالے کر دیا۔ اگر حجت خدا اتنی محبت کرے تو خدا کتنی محبت کرے گا۔ کسی ایک حیوان پر شفقت کرنے پہ اتنی محبت ہو تو کسی انسان پر اگر نرمی اختیار کی جائے، اور میں خاص پیغام دینا چاہوں گا ان افراد کے لیے صاحبان اختیار ہیں، اپنے ماتحت افراد پر سختی نہ کریں۔ امام نے دعائے ابو حمد صومالی میں وقت سحر میں
مجھے اور آپ کو متوجہ کیا یاد آخرت کے لیے. یاد آخرت کی پہلی منزل اپنی موت کو یاد کیجیے. عجیب مجھے انسان ملا, اس کا عجیب شوق ہے, اس کا نام نہیں لوں گا, ہے بڑا پکا مومن, کہتا ہے مجھے عجیب شوق ہے. کیا شوق ہے؟ یا کسی کے انتقال کی خبر سنتا ہوں, لوگ جاتے ہیں اس کے گھر تعزیت کے لیے, میں جاتا ہوں قبرستان اور اس بندے خدا کی قبر میں جا کر لیٹ کر سورہ یاسین پڑھتا ہوں اس کے لیے. قبر کسی اور کی ہے, لیٹ کر میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں اس میں. قرآن مجید میں 3 سورہ ایسے جو شروع ہوئے لفظ سبحہ سے, سورہ الحدید, سورہ الحشر اور سورہ الصف. یہ 3 سورے شروع ہوئے لفظ سبحہ للہ, ما فی السماوات والارض سورہ حدید, سبحہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سورہ حشر میں اور سورہ صف میں. 3 سورے کہ جن کے آغاز میں سبحہ استعمال ہوا. کیونکہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ سورہ مسبحات کی تلاوت کے بڑے فائدے ہیں, اور جب میں نے کہا کہ ساری آیات ملا کر 226 ہو گئیں تو پھر پریشان ہو گئے. ہر روز تو رات کو اتنی آیت نہیں پڑھ سکتے. اب میں تلاش کر رہا ہوں آپ کے لیے کوئی آسان نسخہ نکال کے لے کر آؤ, تو کم از کم پہلی آیت تو پڑھ سکتے جس میں سبحہ استعمال ہوا. سورہ حدید آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد, سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم, وہو العزیز الحکیم, آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد. سورہ الحشر اور سورہ الصف دونوں کی آیت نمبر 1 بالکل سیم ہے, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. 3 آیتیں ہو گئی. چوتھی آیت سورہ مبارکہ الجمعہ کی آیت نمبر 1 انشاءاللہ یاد ہوگی, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. 4 ہو گئی. سورہ جمعہ آیت نمبر 1, سورہ تغابن آیت نمبر 1, 5واں سورہ آ گیا. الفاظ کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 5. نمبر 6 سورہ مبارکہ الاعلی, یہ صیغہ امر استعمال ہوا لفظ تسبیح سے, سبح اسم ربک الاعلی, آیت نمبر 1. 6 آیتیں ہو گئی, اور 6 آیتوں کے بعد 7ویں آیت سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا الى آخر الآیت. 7 ہو گئی. ان 7 سورتوں کو کہتے ہیں سورہ مسبحات. ان کی ساری آیتیں پڑھیں گے تو بنیں گی 226 آیت. اور اگر چاہیں تو ایسا کر لیں کہ بانٹ لیں. کیسے بانٹ لیں؟ جیسے کبھی مٹھائی آئی ہو تو ایک ساتھ نہیں کھا پاتے نا, بانٹ لیتے ہیں, صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور آپ کے پاس تو محفوظ کرنے کے وسائل تو موجود ہے نا, تو آپ نے مٹھائی کے اس پیکٹ کو بانٹ لیا 6 حصوں میں یا 7 حصوں میں. بھائی والدہ نے بھیجی ہے, میں 7 دن تک کھاؤں گا. تو اگر مٹھائی بانٹ سکتے ہیں جو ماں نے بھیجی ہو, تو جو خدا نے کتاب بھیجی ہے بانٹ سکتے. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ ہر رات میں 226 آیتیں مکمل پڑھیں, تو اسے بانٹ لیجیے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سب سے بڑی ہے ان تمام سوروں میں, تو آپ اس کے پارٹ کر لیجیے. آپ کو یاد دلا دوں, یہ 30 پاروں میں قرآن کی تلاوت کا اصول پیغمبر کا دیا ہوا تو نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں نے اپنے آسانی کے لیے سے بانٹ لیا. اگر مسلمان بانٹ سکتے ہیں تو مومن کو نہیں بانٹ سکتے, بانٹ لیجیے. اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں,
مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ چلیے پوری پلیٹ مت کھائیے، چک تو لیجئے، 7 ڈشیں لگی ہوئی ہیں سورہ مسبحات کے نام سے، ہر ایک ڈش میں سے کم از کم ایک بائٹ تو لے لیجئے، اٹ مینس ایک آیت تو پڑھ لیجئے، اور اگر آپ ہر روز ایک آیت کی تلاوت کریں گے تو کبھی نہ کبھی تو سورہ مکمل ہو جائیں گے۔ آپ نے پڑھا، قبول کرنے والی ذات تو خدا کی ہے۔ قبلہ ہوشیار آدمی جو ہے وہ ایک چاول کے دانے سے پوری دیگ کا مزہ بتا دیتا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ تو ایک ہے صیغہ ماضی سبحہ، ایک ہے صیغہ مضارع یسبحو، ایک ہے صیغہ امر سبح، اور ایک ہے مصدر سبحان۔ یہ ہیں 7 سورے جن میں 3 شروع ہوئے ماضی کے لفظ سے، 2 شروع ہوئے مضارع کے لفظ سے، اور ایک شروع ہوا امر کے لفظ سے، اور ایک شروع ہوا مصدر کے لفظ سے۔ یہ 7 سورے مسبحات۔ اور بات تسبیح پر آج کی حد تک مکمل کر سکوں، خدا کرے۔ تسبیح کیا ہے؟ کچھ باتیں کل بیان ہوئی، سبح یسبحو، تسبیح کی اقسام ہیں، اور میں لیے چلتا ہوں آپ کو براہ راست معصوم کی خدمت میں۔ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک تسبیح ایسی ہے جو نجات دیتی ہے۔ آپ پوچھیں گے مولانا اس کو آپ نے تسبیح کیسے کہا؟ یہ تو آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سے میں نے تسبیح کہا سورہ صافات کی آیت نمبر 140 کی بنیاد پر، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، آیت نمبر 141 تک۔ خوب، کیا مطلب؟ خدا کہتا کہ اگر یونس تسبیح نہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو وہ شکم ماہی کے پیٹ میں رہتے، ماہی کے پیٹ میں رہتے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے۔ اگر آپ کی کوئی مشکلات ہوں تو اس مشکلات سے نکلنے کا راستہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر حضرت یونس تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو پیٹ میں رہتے مچھلی کے، قیامت تک کے لیے۔ تو اگر آپ کو اپنی مشکلات کا خاتمہ چاہیے تو پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس تسبیح کا نام ہے تسبیح منجی یا منجی، نجات دینے والی۔